بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مدثر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور سیفٹی میرے ساتھ۔ آج جو چیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ سیفٹی کے پرسونلز بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ سیفٹی کے بیسک اور میجر کورسز کرنے کے باوجود بھی جاب کیوں نہیں مل رہی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے جو بہت زیادہ ضروری ہیں اور بہت زیادہ سمجھنے والی ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ویڈیو کو یہ تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسے لوگ نہیں آئیں یا نہ آئیں یا پھر وہ اپنے آپ کو چینج کریں جو شرلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرلی کیا ہے اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی۔ اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا مجھے سی ویز بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، رابطہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سر کورسز کر لیے ہیں، جاب نہیں مل رہی۔ تو اس میں جو ہے اس کو ہم دو کیٹیگریز میں جو ہے نا وہ کنورٹ کر لیتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ میٹرک ایف اے پاس لوگ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی اگر بات کریں تو سول ڈیفنس کے جو ہیں وہ کورسز کیے ہوتے ہیں بیسک، اور پاکستان میں سول ڈیفنس کے کورسز چونکہ فری آف کاسٹ آفر کیے جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ کورسز تقریباً سارے لوگ سٹارٹ میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کورسز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جی ہمیں جاب مل جائے۔ اب ایشو یہ ہے کہ میں مختلف انڈسٹریز میں جو ہے میرا جانا آنا رہتا ہے، تو ریسنٹلی ایک جگہ پہ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی لوگ کورسز کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب انٹرویو ٹیسٹ کے لیے ہم ان کو بلاتے ہیں اور جو ہے ان سے اگر انٹرویو میں کویسچن بیسک ہی کیے جاتے ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ مثال کے طور پر واٹ از فائر، اس کو ڈیفائن کر دیں ذرا، تو وہ ڈیفائن پراپرلی نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ ڈلیوری ہوز کی کیا لینتھ ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ فائر پمپ جو ہے اس کا کیا کام ہے کوئی پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہے تو اس کا واٹر کا پریشر لیول کیا ہونا چاہیے ریکوائرڈ، اس کا پتہ نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے کسی انڈسٹری میں تو پہلے 4 امپورٹنٹ کام کون کون سے ہیں جو فوری طور پہ کرنے ہوتے ہیں، تو اس کا نالج نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں جو میکسیمم لوگ ہیں جن کو ہم جاب کے لیے کنسیڈر نہیں کرتے، وہ بیسک کویسچنز میں ہی جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات تھی ہمارے لیے بھی اور خاص طور پہ میرے لیے کہ یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ ٹریننگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو بیسک چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو ہوتا یہ ہے کورسز کیے جاتے ہیں رٹا سسٹم سے، وہ پاس بھی کر لیے جاتے ہیں اور کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ اپنے وہ جو ہے وہ ٹاپکس کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہتے اور بغیر تیاری کے ہی وہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم نے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ کویسچن آنسر کا جو ہے کچھ سیشنز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے میں کروں، جس میں جو یہی کویسچنز اور ان کے آنسرز میں پھر ان کو دوں گا۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ کم از کم بیسک چیزوں کا تو صحیح ناؤ ہاؤ ہونا۔ تو اس میں کوشش کروں گا، تو کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کوئی بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیا کریں تاکہ کوئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ تو ہوگی پہلی کیٹیگری کے لوگ۔ اب دوسری کیٹیگری میں جائیں تو دوسری کیٹیگری کے لوگ ذرا پڑھا لکھا طبقہ آ جاتا ہے اس میں، یعنی کہ کچھ زیادہ پڑھے ہوئے، جیسے کہ گریجویٹ ہیں اور اس میں ماسٹرز کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اب وہ بڑے کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں شروع میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑے بہت کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے 1,00,000 2,00,000 تک کی سرٹیفکیشنز جو ہیں انٹرنیشنلی وہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبوش IGC1 IGC2 نبوش سے ریلیٹڈ کورسز کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اوشا آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈمنسٹریشن آیوش، تو اس طرح کے جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ والے جو ہیں وہ کورسز جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، اس کی فیسز بھی بھر لیتے ہیں۔ لیکن اب سی ویز ان کی بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو اب یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ یہاں پہ ایشو ہے کہ آپ لوگ تھیوری پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس کو بالکل نیگیٹو نہیں لینا، یہ کام ہے پریکٹیکل۔
یہ کام ہے کرنے والا، یہ کام ہے ایکسپیرینس والا، یہ کام ہے اپنے آپ کو اس میں ٹوٹلی انڈلج کر دینا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ تھیوری سے ریلیٹڈ اور لکھنے پڑھنے سے ریلیٹڈ تو ساری چیزیں جان جاتے ہیں، لیکن اب ان کا کوئی بھی فیلڈ میں جو ہے ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور وہ ڈائریکٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی سیفٹی آفیسر رکھ لے، کوئی ان کو جو ہے ایچ ایس سی آفیسر رکھ لے، کوئی اس کو مینیجریل لیول جو ہے وہ آفر کر دے کیونکہ جی ہم ماسٹرز ہیں یا ہم گریجویٹ ہیں۔ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی انڈسٹری میں چاہے وہ پے جو مرضی دیں 1-1.5 سال ایکسپیرینس حاصل کریں۔ ابھی میں ریسنٹلی ایک انڈسٹری میں گیا ہوا تھا تو اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ تو ایک بندہ مجھے ملا، سیفٹی کا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ سر آم فارن کوالیفائڈ فرام NFPA نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن۔ تو آئی واز شاکڈ۔ میں نے کہا یار زبردست، ویری گڈ کہ لوگ ادھر سے پڑھ کے آ رہے ہیں انڈسٹری میں، لیکن جو ہے اس کا جو ابھی وہ سن رہا ہوگا تو برا نہیں منانا پلیز، یہ صرف آئیڈیا شیئرنگ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے میسیج صحیح وے میں پہنچ سکے۔ تو اب وہ جو NFPA کے کورسز تو بڑے زبردست ہیں جو وہ خاص طور پہ ادھر کرواتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز میں، تو وہ تو بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ کو چھوٹی موٹی سیٹ پہ تو نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کیا بتایا کہ آئی ایم کوالیفائڈ فرام نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن NFPA۔ تو میں بھی کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، ساتھ ساتھ سیکھتا رہتا ہوں، تو میں ایک دفعہ تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے کون سی ٹریننگ کی ہے وہاں سے تو اور کب کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس نے کوئی جو ہے وہ آن لائن سرٹیفکیشنز 1-2 جو ہیں وہ کی ہیں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ اس نے اپنے لرننگ کو انہانس کیا، لیکن آن لائن ٹریننگ جو ہے اگین پھر تھیوری ہے۔ تو جب آپ نے فیلڈ میں جانا ہے تو اس وقت ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ صرف تھیوری کی طرف توجہ نہ دیں، پریکٹیکل کی طرف آئیں، اور خاص طور پہ شروع میں جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو جاب مل جائے، جو مرضی وہ پیسے آفر کرتے ہیں، 1-1.5 سال کا ایکسپیرینس لیں۔ کوئی اچھا ادارہ ہے تو اور بھی اچھا ہے، لیکن جہاں پہ بھی موقع ملے اس کو لیں، اور اس کو وہ سمجھ کے انٹرنشپ سمجھ کے کریں، جاب سمجھ کے نہ کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو فارن میں، اپنے ملک میں اور بیرون ملک میں کتنا آپ کا ڈیمانڈ ہوتی۔ اب بات آ جاتی ہے انڈسٹریل اونرز کی، جو لوگ اپنے بزنس کو محفوظ کرنے کے لیے سیفٹی کا ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں۔ اسی لیے نا کہ وہ بزنس کر رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ لاس نہ ہو، ان کی چیزیں جل نہ جائیں، آگ نہ لگ جائے، کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، لوگوں کی جانیں نہ چلی جائیں۔ تو اب وہ بزنس مین کیا چاہتا ہے، اس پہ آئے نا کہ وہ آپ کو کیوں ہائر کرے، کس لیے ہائر کرے، کیا آپ میں خاصیت ہے کہ وہ آپ کو ہائر کرے۔ تو وہ یہاں پر چاہے گا، جیسے کہ اگر میں ایک بزنس مین ہوں تو میں چاہوں گا کہ میرے پاس سیفٹی کے جو لوگ ہیں نا وہ ہائیلی پروفیشنل ہوں، سفارشی نہ ہوں، ادھر ادھر والے نہ ہوں۔ ان کا انٹرویو میں اور بھی زیادہ سختی سے لوں گا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی انہوں نے میرے بزنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرنا ہے، ورکرز کی سیفٹی پہ کام کرنا ہے، اپنی سیفٹی پہ کام کرنا ہے، اوورآل انڈسٹری کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے میں مدد دینی ہے۔ تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے پاس ڈنگ ٹپوک جو ہے وہ ورکرز ہوں، خاص طور پہ سیفٹی میں۔ تو پوائنٹ از دس کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ ایک تو اپنی بیسک جو تھیوریز ہیں بہت اچھی بات ہے، ان پہ کام کریں، ان کو سیکھیں، اور ان کو آپ کو فنگر پوائنٹس پہ یہ یاد ہونی چاہیے چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس۔ اب مثال کے طور پر مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اب مثال یہ ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ جس نے جو ہے بیسیکلی سمپل فائر مین، لیڈنگ فائر مین اور ریسکیو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کورسز کیے تھے سول ڈیفنس میں فری آف کاسٹ۔ اب اس کی مجھے کال آتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ سر میں سعودی عربیہ میں 6 سے 7 لاکھ تقریباً، اس نے اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اس نے فگر بتائی کہ وہ اتنے میں سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے، 6 سے 7 لاکھ پاکستانی۔ تو 6 سے 7 لاکھ ایک بندہ جو ہے وہ پے لے رہا ہے پاکستانی، تو یہ ایک اچھی سیلری ہے، بڑی اچھی سمجھا جاتا ہے اس کو سیلری، ہینڈسم ہے، اور اس نے کیا ہوا ہے، سادہ FA کیا ہوا ہے،
اس کے بعد کچھ کورسز کیے تو وہ کام کر رہا ہے اور بڑی اچھی، اور ابھی بتا رہا تھا کہ وہ ترکی میں کوشش کر رہا ہے کہ ترکی میں بھی انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا اور وہ اس میں 10-12 پہ چلا جائے گا۔ لیکن ایک طرف جو ہے ایک دوسرا بندہ جس نے نبوش کیا ہوا ہے، آیوش کیا ہوا ہے، اور وہ پڑھا لکھا بھی ہے، قابل بھی ہے، کمپیٹنٹ بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن ایک پریکٹیکلی اسپیکٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے اس کو پراپر جاب نہیں مل پا رہی، اور وہ ادھر ادھر سیویاں بھیج رہا ہے کہ جی مجھے کہیں پہ ایڈجسٹ کروائیں۔ تو ان دی لانگ رن اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی سکلز پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ اچھا، تو اب لاسٹ پہ جو ہے وہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی شرلیوں والی، وہ مذاکن کی تھی تاکہ آپ کا انٹرسٹ بنا رہے۔ تو وہ ایشو یہ ہے کہ ایک جگہ پہ انٹرویوز ہو رہے تھے فائر فائٹرز کے اور سیفٹی کے لوگوں کے، تو وہاں پہ نا انہوں نے کچھ 3-4 لوگوں کو سائڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو آئی واز شاکڈ کہ ان کو جو ہے وہ کیوں ایک آپ نے جو ہے وہ سائڈ پہ بغیر جو ہے وہ اس کے کوئی خاص کویسچن کیے ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ بہت ہی زیادہ دبلے پتلے اور سنگل پسلی تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان کو جو ہے وہ کوئی نیچا دکھا رہے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سیفٹی کی جاب میں آپ نے زخمیوں کو اٹھا کے سیف جگہ پہ بھی لے کے آنا ہے، لوگوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، آپ کا فزیکلی اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی پہلوانی کرنی پڑے گی آپ کو، صرف یہ ہے کہ آپ کی جو فزیک ہے وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو، تاکہ ایک جو انٹرویو لینے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ لوگوں نے، ان سیفٹی کے بندوں نے لوگوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بھی باہر لے کے آنا پڑتا ہے بعض اوقات، تو وہ اس کے کیپیبل ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو سنگل پسلیوں والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کچھ کھایا پیا کریں، اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو وہ تھوڑا سا اپنی باڈی کو بھی اسٹرانگ بنائیں۔ تو امید ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے کچھ سیشنز میں بیسک کویسچنز وغیرہ جو ہیں جو کہ اکثر انڈسٹری میں کیے جاتے ہیں فائر فائٹر کی جاب کے لیے، یہاں تک کہ سیفٹی کے لوگوں سے بھی کویسچن کیے جاتے ہیں، تو وہ ان کو کوشش کریں گے ہم ایک سمپل لیول سے شروع کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ ایڈوانس لیول تک جائیں گے۔ تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔